ایک بھائی کا سوال ہے کہ بھائی حیدر بھائی، فریش ڈرائیور کو فائن کس کس صورت میں آتا ہے اور فائن سے بچنے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، اور ڈائنا کا اوور ٹیک کرنا الاؤ ہے یا نہیں؟ اچھا جی، تو ہمارے مزمل بھائی کہہ رہے ہیں حیدر بھائی جب نئی جگہ پر جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو بھئی دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں پانی رکھیں وافر مقدار میں، بوتلز وغیرہ میں۔ ابھی ایک بھائی نے بولا ہے کہ اس ٹرک کے اوپر کون سا لائسنس لگتا ہے؟ تو ابھی ایک بھائی نے بولا ہے کہ میں ٹریکٹر چلاتا ہوں، کیا میں یہ گاڑی چلا جاؤں گا بھائی؟ اچھا جی، تو بھائی ایک بول رہا ہے کہ آپ کا یہ ٹرک کتنے ٹن والا ہے؟ تو السلام علیکم، تو بھائی لوگوں کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو بھائی آج ہم پھر سے آ گئے ہیں ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے سلسلے میں۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا، لاسٹ ویڈیو میں، کہ بھئی اگر کوئی سوالات ہیں آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر ویڈیو بنانی پڑی تو ویڈیو بنا دیں گے۔ تو کچھ بھائیوں نے ایک ایسے سوالات کیے ہیں کچھ، تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنا لوں یا آپ کو تفصیلی جواب دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ بہت سے بھائی میرے ہوتے ہیں جو نئے ڈرائیور آنا چاہتے ہیں ادھر سے، سعودیہ سے، اپنا انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے۔ تو بھئی وہ ان کو یہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار ادھر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح نظام ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں، مین چیزیں جو کہ بھائی وہ سوال کرتے ہیں کہ یار چلو میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹ سوال ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بھئی حیدر بھائی، فریش ڈرائیور کو فائن کس کس صورت میں آتا ہے اور فائن سے بچنے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، اور ڈائنا کا اوور ٹیک کرنا الاؤ ہے یا نہیں؟ تو بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ فریش ڈرائیور کو میرے خیال سے وہ اتنا زیادہ احتیاط کرتا ہے، اس کو پہلے تو فائن آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت احتیاط کرتا ہے۔ تو اس کو مین چیزیں بول دیتے ہیں کمپنی والے کہ بھئی اوور ٹیک ہے، اس طرح کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کو سٹارٹنگ میں ہی فرسٹ ویک میں کمپنی جو ہے نا کسی کے ساتھ بھیج دیتی ہے اگر وہ نیا ڈرائیور ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ڈرائیور ادھر کے ہی کام کرتے ہیں، وہ پھر نئی کمپنی جوائن کرتے ہیں تو پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو نیا ویزا لے کے آتے ہیں نا ڈرائیورز بھائی، تو ان کو تھوڑا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ باقی وہ تو ادھر اپنے ملک میں بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں نیا ملک ہے، نئے روڈ ہے، نیا قانون ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ہر بندے کو اس طرح ڈر ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا تھا۔ تو بھئی ڈرائیور کو، جو فریش ڈرائیور ہے نا، اس کو بچنے کے لیے بس یہی ہے کہ آپ جیسے ہی ادھر آتے ہیں نا تو پہلے آپ پوچھیں گے بھئی رولز ہیں کیا ادھر کے۔ تو آپ لوگوں کو جب مین رولز پتہ چل جاتے ہیں نا، بس احتیاط کرو تو بچنا۔ تو پھر بندہ احتیاط تو کرتا ہے، ہم بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم اوور ٹیک کر رہے ہوتے ہیں یا ہم تھوڑی سی اوور سپیڈ میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ کار والا آ جاتا ہے، پولیس والا، تو وہ پکڑ لیتا ہے، فائن بھی دے دیتا ہے۔ تو احتیاط بس یہی کرنی چاہیے۔ باقی آپ اس حساب سے بچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پورے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا آپ اس کو فالو کریں، اور پوچھیں جو ادھر پرانے ڈرائیور ہیں اس کمپنی میں، جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں یا اس میں آ چکے ہیں، کام کرنے لگے ہیں، تو ان سے پوچھیں۔ ان سے جو ہے نا جب ٹریننگ کے دوران آپ جتنا سوالات زیادہ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بس یہی ہے کہ بھئی جب وہ آپ کو بتائیں گے بھئی یہ یہاں پہ اوور ٹیک کرنی چاہیے، یہاں پہ لائنوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کیمراز ہیں، اور یہ سارے رولز مطلب کہ آپ فالو کریں تو پھر بھئی آپ بچ ہی سکتے ہیں۔ رولز فالو نہیں کرو گے تو پھر کوئی نہ کوئی پیچھے سے پرائیویٹ کار والا آ جائے گا یا پولیس والا آ جائے گا، پرائیویٹ کار میں ہو یا جو اس کی آفیشیل کار ہوتی ہے اس میں ہو، تو پھر آپ کو فائن آ سکتا ہے۔ تو دوسرا وہ بھائی نے بولا ہے کہ بھئی اوور ٹیک بیسیکلی ڈائنا کی ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوور ٹیک اس ڈائنا کی ممنوع ہے، 5 ٹن کی ہو، 3 ٹن والی ہوتی ہے جو اس سے بھی چھوٹا باکس ہوتا ہے جس کا، تو اس کی جو ہے نا میں ذرا اس کو بند کر دوں، اوپر شور زیادہ تھا اس لیے بند کر دیا ہے۔ تو بہرحال بھئی اس کا تھوڑا ممنوع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹی گاڑی ہو جاتی ہے، تقریباً اس میں 4 پیلٹ آتے ہیں، اس میں 8 پیلٹ آتے ہیں۔ تو اس سے مطلب کہ وہ ہاف صندوق میں ہوتی ہے، باکس میں ہوتی ہے، تو اس کا اتنا ممنوع نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ممنوع ہے۔ ہاں کچھ جگہ ہوتی ہیں سٹی کے اندر، آپ اگر اوور ٹیک کر رہے ہیں تو بھئی سٹی کے اندر اتنا زیادہ نہیں پکڑتے، باہر ہائی وے کے اوپر
میں کہتا ہوں بس منڈی کٹو تو جرمانہ ٹھا تو ایک تو یہ چیز ہوگی، آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کچھ چیزیں کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ مرور والا نہیں روکتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ممنوع کھل گیا ہے ٹریلرز کا، ٹریلرز کی بڑی بڑی لائنیں ہیں اور ڈائنے والا اوورٹیک مار رہے تو ایشو نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹریلر کا ممنوع نہیں لگا ہوا، چاہے لگا بھی ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، اگر ٹریلرز کا رش نہیں ہے، آپ پھر بھی اوورٹیک مار رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو جرمانہ دے سکتا ہے۔ ویسے قانونی طور پہ اس کا ممنوع ہے اوورٹیک کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ہمارے مزمل بھائی کہہ رہے ہیں حیدر بھائی جب نئی جگہ پر جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو بھئی اگر نئی چیزوں پہ جائیں گے تو نئی جگہ پہ جائیں گے تو ان کا بھی وہی پروسیس ہے جیسا کہ میں نے میں ابھی بول گیا ہوں کہ بھئی جو آپ کی کمپنی کے اولڈ ڈرائیور ہیں نا، تو ان سے پوچھیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ جیزان جا رہے ہیں، میں نئی بار جیزان جاتا ہوں، تو میں اپنی کمپنی کے اولڈ ڈرائیور جو ہیں یا جو بھی اس سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں بھئی کیا ادھر کی صورتحال ہے، کیا روڈ ہیں، کیا حساب کتاب ہے، مرور کا حساب، یہ وہ ممنوع کہیں پہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے، تو بھئی وہ اکثر ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو اپنی احتیاط کے مطابق اگر آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھی 2 دن 3 دن کا ٹرپ ہے، تو بھئی اپنا کوئی ایک آدھا سوٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور جو ہے نا دوسری چیز یہ ہے بھی اپنے کھانے پینے کا حساب کتاب جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھ کے جائیں۔ ہاں آپ اگر ان سے پوچھیں کہ بھی اگر کوئی وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ نہیں ہیں تو آپ پہلے ہی اپنے پاس کھانا لے لیں، جب آپ ہوٹل سے گزریں کسی ہوٹل سے تو ایک آدھا پارسل لے لیں، اور جو ہے نا باقی خبز وغیرہ تو ہر بقالے پہ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے سالن وغیرہ کھانا ہے تو پھر آپ سالن وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ باقی ٹول کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹول باکس جو میں نے پچھلی بار میرا تھرمو کنگ خراب ہو گیا تھا ٹرک کا، تو میں نے جو ہے نا اپنا میرے پاس چابیاں وغیرہ تھیں، پلاس وغیرہ تھا، تو میں نے جلدی سے بیٹری چینج کر دی، اس طرح میرے پاس ویکسین تھی وہ بچ گئی۔ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوتا نا اس طرح کی چابیاں پلاس کچھ بھی، تو میں بیٹری چینج نہیں کر پاتا، تب تک ویکسین نے بھی خراب ہو جانا تھا، کیونکہ ویکسین بہت ہی میں کہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں حساس چیز ہے بھئی، اس کو جب تک آپ فل ٹمپریچر پہ نہیں رکھیں گے 2 سے 8 ڈگری میں تو وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ اس دن بچت ہو گئی، تو بہت مہنگی بھی ہوتی ہے، ایکسپینسو ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس بیسک، اور آپ لوگوں کے پاس ایک آدھا سوٹ وغیرہ جس طرح میں نے پہلے بولا ہے، ٹول کٹ وغیرہ ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تو بھئی دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں پانی رکھیں وافر مقدار میں، بوٹلز وغیرہ میں، تو کیونکہ خدا نہ خواستہ کبھی گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پہ رک جاتے ہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو بھئی پانی ہونا چاہیے، پینے والا پانی بھی ہونا چاہیے، دوسرا بھی ہونا چاہیے جو کہ گاڑی کے اندر ڈالنے کے لیے، یا آپ کہیں پہ رکتے ہیں آپ کے پاس واش روم کی سہولت نہیں ہوتی تو بھئی پانی کا ہونا ضروری ہے، تو پانی بھی لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نئے بندوں کے لیے بتا رہا ہوں، پرانے جو ڈرائیور ادھر کام کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، جو اپنے ملک میں کام کرتے ہیں ڈرائیونگ کر کے آتے ہیں ادھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھی راستے میں کیا کیا چیزیں مین چیز ضرورت ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا لازمی خاص خیال رکھا چاہیے۔ تو بھئی ایک بھائی نے بولا ہے کہ اس ٹرک کے اوپر کون سا لائسنس لگتا ہے، تو بھئی اس کا میں نے ایک لائسنس والی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے پوری، میں نے ڈیٹیل ویڈیو 2 ویڈیو بنائی ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے بتایا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 5 ٹن کے اندر، یہ 5 ٹن ہے ڈائنا، تو اس کے اندر 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نقل عام، ایک ہوتی ہے نقل خاص، مطلب کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اور ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے لوکل ٹرانسپورٹ۔ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نا، تو اس کی نمبر پلیٹ کی سائڈ کے اوپر بلیو کلر کی لائن ہوتی ہے، تو وہ پرائیویٹ ہوتی ہے، جس کی یلو کلر کی ہوگی، پیلے کلر کی ہوگی مطلب کہ، تو وہ ہوگی لوکل ٹرانسپورٹ۔ تو جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ نے جو ہے نا لائٹ ایل ٹی وی چلا رہے ہو، ایل ٹی وی لائسنس ہے آپ کے پاس، تو پھر وہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ پیلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پہ چلا رہے ہو تو بھئی اس کے اوپر لازمی آپ کے پاس ہیوی لائسنس ہونا چاہیے، کیونکہ میرے پاس پہلے ایل ٹی وی تھا تو مجھے مخالفہ آ گیا تھا تو میں نے جلدی سے ایچ ٹی وی بنوا لیا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا اگر آپ کے پاس ایچ ٹی وی نہیں ہے تو بھئی اس کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈرائیور کارڈ نہیں بنتا ہے، ڈرائیور کارڈ نہ ہو تو پھر آپ لوکل ٹرانسپورٹ وہیکل والی گاڑی نہیں چلا سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بھی ڈرائیور کارڈ اور ایچ ٹی وی لائسنس، تو بہتر یہی ہے کہ ایچ ٹی وی لائسنس ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایک بھائی نے بولا ہے کہ میں
ट्रैक्टर चलाता हूँ क्या मैं ये गाड़ी चला जाऊँगा? भाई कोई कार भी चलाता है ना तो भी ये गाड़ी उससे चल जाएगी। ये इजी है, बिल्कुल इजी है, इतनी कोई मसला नहीं है। बस इसकी ये है कि लेंथ थोड़ी बड़ी है। बाकी इसका पूरा प्रोसेस जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि गेयर्स वगैरह आप जिस तरह लगाते हैं उसी तरह ही लगते हैं जिस तरह कार के होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने किया सिराटो वगैरह किया रियो चलाई है तो उसको पता होगा कि उसका रिवर्स गियर ऊपर की तरफ लगता है, जहाँ पे 1 नंबर लगता है। तो जहाँ पे 2 नंबर लगता है वहाँ पे 1 नंबर लगता है। तो बस यही है तरीका, इसका इतना कोई मसला नहीं है। बस ये होता है कि भाई आपने हैवी लोड उठाया हुआ है तो फिर उसके हिसाब से गियर लगाने पड़ते हैं। बाकी इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, तो भाई एक बोल रहा है कि आपका ये ट्रक कितने टन वाला है? तो भाई ये 5 टन का ट्रक है, तो 5 टन इस पे लोड अलाउ है। और इसको आप जो वेट स्टेशन होता है उसके अंदर से भी नहीं गुजारते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है वेट स्टेशन पे अगर ये गाड़ी चले तो वो भी आप नहीं लेके जा सकते। अगर लेके जाएं तो वो नहीं रोकेंगे, नहीं तो इसका इतना इशू नहीं है, इसका जुर्माना नहीं आता है। जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं ना या बड़ी लॉरी होती है 10 टन वाली 8 टन वाली, अगर वो वेट स्टेशन से नहीं गुजरती तो भी उसका जुर्माना होता है। तो मैं एक और सवाल इसमें एक जवाब और ऐड कर दूं। पिछले सवाल में जो भाई ने बोला है कि नए रास्ते में जाएं तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो भाई जो मेन चीज़ है ना डीज़ल, अगर आपके पास जो है ना चिप लगी हुई है पेट्रोएप की या अल्तरेस की या कोई भी अगर है आपके पास, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की इधर होती हैं चीज़ें, तो आप उसकी एप्लीकेशन होती है उस पर आप पहले सर्च कर लें कि भाई कहाँ कहाँ पे आप लोगों को इसके पेट्रोल स्टेशन मिलते हैं। हाँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से जिजान जा रहे हैं, आपको पता है भाई अभी मैं डीज़ल नहीं डलवाऊँगा तो आगे 400-500 किलोमीटर के बाद पेट्रोल स्टेशन आएगा, तो भाई आप पहले ही अपना डीज़ल जो है ना फुल रखें। डीज़ल अपना एहतियात से, अगर आधे हाफ टैंक हो गया है, आगे पता नहीं है कि भाई कहाँ पे पंप आएगा, तो भाई आप जैसे ही पंप आता है आप डलवा लें। तो भाई डीज़ल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं होता ना, उस रूट के ऊपर आप पहले कभी नहीं चले होते, तो आप लोगों को पता नहीं होता कि भाई डीज़ल का क्या आगे सीन चलता है। तो भाई डीज़ल हमेशा फुल रखना चाहिए। खाना अपना टाइम पे, कुछ खाने की चीज़ें और भी पड़ी हों गाड़ी में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे स्टे करना पड़ता है या गाड़ी ख़राब हो जाती है रास्ते में या कुछ भी हो जाता है, तो भाई आप लोगों के पास आपके पास चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप सर्वाइव कर सको 2, 4, 10, 15 घंटे के लिए। तो एक ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दूसरा भी स्टेपनी वगैरह उसकी हवा वगैरह चेक कर लें आप। तो और दूसरी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, सिलेंडर वगैरह और जैक वगैरह, हैंड जैक जो होता है, हैंड जैक नहीं सॉरी दूसरा जो जैक होता है, तो वो चीज़ होना चाहिए। टायर खोलने वाले टूल बॉक्स वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। तो भाई बहुत सी चीज़ों का मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट कर देना और फॉलो सब्सक्राइब सारा कुछ कर दें। इंशाल्लाह 10K होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, तो भाई एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं हम। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, तो वेट करें और 10K जल्दी जल्दी से करवाएं। और अगर और कोई सवाल आपके जहन में है तो भाई उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।